پاکستان کی طرح دنیا بھر میں کورونا وائرس کی نئی قسم اومیکرون کے پھیلاؤ میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور اس کے پھیلاؤ کے سدباب کے لیے سخت نوعیت کے مختلف اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان اور وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے بتایا کہ گزشتہ 3 سے 4 ہفتوں میں پاکستان میں بھی اومیکرون تیزی سے پھیل رہا ہے۔ ان کے مطابق وائرس کی نئی قسم کے زیادہ تر کیسز ملک کے 2 بڑے شہروں کراچی اور لاہور میں تقریباً 60% سامنے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو چاہیے کہ فوراً کورونا کی ویکسین لگوائیں اور جو افراد ویکسین لگوا چکے ہیں وہ تیسری خوراک یعنی بوسٹر لگوائیں۔ اہم بات یہ ہے کہ وائرس کی یہ نئی قسم اب تک اتنی زیادہ مہلک اور جان لیوا تو ثابت نہیں ہوئی جس کا خطرہ تھا، لیکن جس تیز رفتاری سے اس کا پھیلاؤ ہو رہا ہے وہ ایک پریشان کن امر ہے۔ اسی لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ وائرس کی اس نئی قسم کی کیا علامات ہیں اور کیا یہ گزشتہ وائرس کی نسبت مختلف طریقے سے انسانی جسم پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اب تک کی تحقیق اور منظر عام پر آنے والی معلومات کے مطابق جب اومیکرون کسی بھی شخص پر حملہ آور ہوتا ہے تو شروع میں ایسا لگتا ہے کہ متاثرہ فرد کو نزلہ یا زکام ہے، کیونکہ اس وائرس کے لاحق ہونے کے ابتدائی علامات کچھ ایسی ہی ہیں۔ دیگر عام علامات میں گلے میں خراش، ناک کا بہنا اور سر درد شامل ہے۔ اومیکرون سے قبل منظر عام پر آنے والی کورونا وائرس کی دیگر اقسام میں ایک اہم علامت یہ تھی کہ متاثرہ مریض کو شکایت ہوتی تھی کہ اس کے سونگھنے اور چکھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے، یعنی نہ تو اس کو کھانے کا ذائقہ آتا ہے اور نہ ہی کسی قسم کی خوشبو یا بدبو کا احساس ہوتا ہے۔ یہ ایک اہم نشانی تھی جس سے معلوم ہو سکتا تھا کہ یہ کورونا وائرس ہی ہے، لیکن اومیکرون میں یہ علامت اس شدت سے ظاہر نہیں ہوتی۔ پرانے وائرس میں مریض کو کھانسنے اور بخار کی علامات بھی ظاہر ہوتی تھیں۔ ماہرین کے مطابق اومیکرون کی یہ علامات بھی اتنی حد تک عام نہیں، لیکن اب تک عالمی اور سرکاری سطح پر کورونا وائرس کی سب سے بڑی 3 علامات ہیں کہ مریض کو کھانسی اور سر درد کے ساتھ اور سر درد کے ذائقے اور سونگھنے کی حصوں میں کمی محسوس ہوگی۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اب تک اومیکرون وائرس سے متعلق اعداد و شمار پر تحقیق کی کمی ہے۔ زوئی کوڈ ایپ نے سینکڑوں افراد سے یہ سوال کیا کہ ان میں کووڈ کی کیا علامات ظاہر ہوئیں اور بعد میں ان کو کون سے وائرس کی تشخیص ہوئی۔ ماہرین نے ان اعداد و شمار کا جائزہ لے کر یہ بتایا کہ کسی کو بھی ان 5 اہم علامات پر نظر رکھنی چاہیے، جن میں ناک کا بہنا، سر درد، تھکاوٹ، گلے میں خراش اور چھینکیں آنا شامل ہیں۔ اگر یہ علامات ظاہر ہوں تو فوری طور پر اپنا ٹیسٹ کروانا چاہیے تاکہ کورونا وائرس کی تشخیص اور تصدیق ہو سکے، جس کے بعد ہی یہ معلوم کیا جا سکے گا کہ وائرس کی کون سی قسم نے متاثر کیا ہے۔ اب تک ماہرین کا ماننا ہے کہ اومیکرون وائرس کورونا کی کسی بھی پرانی قسم بشمول ڈیلٹا سے زیادہ تیزی سے پھیلا ہے، لیکن مثبت بات یہ ہے کہ اومیکرون کی اس خصوصیت کے باوجود اس نے لوگوں کو اتنا متاثر نہیں کیا جتنا ڈیلٹا نے کیا تھا۔ اسی وجہ سے اومیکرون سے متاثرہ افراد کو ہسپتال میں داخلے کی ضرورت کم پڑتی ہے۔ اس کی کئی وجوہات بیان کی جا رہی ہیں۔ ایک اندازہ یہ بھی ہے کہ اومیکرون پرانے وائرس کی اقسام کی طرح پھیپھڑوں پر زیادہ اثر انداز نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے مرض میں شدت نہیں آتی اور یہ اتنا زیادہ مہلک نہیں رہتا۔ دوسری جانب جہاں گزشتہ 2 سال کے دوران طب کے شعبے نے وائرس سے نمٹنے کے لیے کسی حد تک اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے، وہیں کورونا وائرس کی ویکسین کے عام ہونے سے بھی فرق پڑا ہے۔ کیمبرج یونیورسٹی کی جانب سے کی گئی ایک دوسری تحقیق میں پتہ چلا ہے کہ وائرس کی قسم ڈیلٹا کے مقابلے میں اومیکرون سے متاثر ہونے کی صورت میں ایمرجنسی یا اسپتال کے وارڈ میں داخلے کا امکان نصف ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا ہے کہ ڈیلٹا کے مقابلے میں صرف اومیکرون کی صورت میں ہسپتال داخلے کا خطرہ 1/3 ہے۔ برطانوی حکام کا کہنا ہے کہ یہ ڈیٹا ان حوصلہ افزا اشاروں کی تائید کرتا ہے جو ہم نے دیکھے ہیں، تاہم ان کا کہنا ہے کہ ابھی کسی نتیجے پر پہنچنا قبل از وقت ہوگا کہ ڈیلٹا کے مقابلے میں اومیکرون کی وجہ سے لوگ کس حد تک بیمار ہونے کے بعد ہسپتال لائے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اومیکرون کے پھیلنے کی شرح زیادہ ہے اور انگلینڈ میں 60 سال کی عمر کے متاثرین بڑھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے ہفتوں میں برطانوی محکمہ صحت پر دباؤ بڑھنے کے زیادہ امکانات ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ڈیٹا سے ظاہر ہوتا ہے کہ ویکسین کے لیے آنا، خاص کر تیسری خوراک کے لیے، اس انفیکشن اور شدید بیماری سے خود کو اور دوسروں کو بچانے کا بہترین طریقہ ہے۔
پاکستان میں کورونا کے خلاف ویکسین کی تیسری خوراک کی سہولت موجود ہے اور اسے 30 سال سے زائد افراد کسی بھی ویکسین سینٹر جا کر لگوا سکتے ہیں۔ دوسری جانب وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا ہے کہ اگرچہ کورونا کی صورتحال میں شدت آ رہی ہے اور اس کی رفتار میں تیزی آئی ہے، تاہم اس کے باوجود ملک میں لاک ڈاؤن کرنے کا فی الحال کوئی ارادہ نہیں ہے۔ دوسری جانب وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے سربراہ اسد عمر نے کورونا کی صورتحال پر فی الوقت لاک ڈاؤن کا امکان مسترد کر دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ فی الحال کورونا کے نمبرز کو دیکھ رہے ہیں اور اس حوالے سے پاکستان سمیت دنیا پر نظر ہے۔ فی الوقت ویکسینیشن پر زور ہے اور بغیر ویکسین کے جو کام نہیں کیے جا سکتے ان کے نفاذ پر زور دے رہے ہیں۔ اسد عمر نے کہا کہ اومیکرون کے بڑھتے پھیلاؤ پر کیسز کی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے، لیکن فی الوقت لاک ڈاؤن لگانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ گزشتہ چند دنوں کے دوران پاکستان میں کورونا کے مثبت کیسز کی شرح میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جس کے باعث کیسز کی شرح تقریباً 2.5% کے قریب جا پہنچی ہے۔ دوسری جانب پاکستان میں کورونا کے مثبت کیسز کی شرح میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جو تقریباً 2.5% کے قریب جا پہنچا ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 46,585 ٹیسٹ لیے گئے ہیں، جن میں سے 1,085 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی، جس کے بعد مجموعی کیسز کی تعداد 12,99,848 ہو گئی ہے۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں مثبت کیسز کی شرح 2.32% رہی، جو تقریباً 3 ماہ کے دوران سب سے زیادہ شرح ہے۔ اس سے قبل اکتوبر میں کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 4.34% ریکارڈ کی گئی تھی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری کیے گئے اعداد و شمار میں اس بات کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا